زنا سے بچنا پڑتا ہے، اعمال صالحہ جس کا ایک انبار ہے، بندے کو وہ سارے اعمال صالحہ کرنے پڑتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کا بڑا بڑا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے نہیں دیکھا جناب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا بڑا مقام ہے، یہ رب کے کلیم ہے، کلیم، یہ رب سے بات کرتے تھے، بات، اتنا بڑا مقام۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، ذرا بتا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلاں فلاں شہر میں فلاں بستی میں چلا جا، ایک قصاب ہے جس کی گوشت کی دکان ہے، گوشت کاٹ کر وہ اپنے اہل و عیال کی زندگی بسر کرتا ہے، جا اس کے پاس چلا جا، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا، ایک قصاب، ایک گوشت بیچنے والا، یہ میرا ساتھی؟ میں رب تیرا کلیم، میں موسیٰ ہوں، موسیٰ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور میرا جنت میں ساتھی کہاں، وہی تیرا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ سوچ میں پڑ گئے کہ اس کے اعمال ایسے تو کیسے ہوں گے، لاؤ ذرا جا کے دیکھا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے باستے پہنچے، اس کی دکان پہ پہنچے، پہنچنے کے بعد سلام پیش کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام، کہا میں تمہارا مہمان ہوں، کہا ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں ایسا تھا کہ جب مہمان کوئی کہہ دیتا کہ میں آپ کا مہمان ہوں تو لوگ مہمان نوازی میں لگ جاتے تھے۔ آج تو سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ اگر کوئی آ کے کہے کہ صاحب ہم مہمان ہیں تو لوگ پہلے سے سوچنا یہ شروع کر دیتے ہیں، اور بیوی گھر میں سے ہم سے پوچھتی ہے کہ ذرا پوچھو یہ کب جانے والے۔ یہ معاملات ہے، اسی لیے ہمارے گھروں میں برکت نہیں رہی۔ ماجد دیوبندی، وہ دیوبندی نہیں ہے، دیوبند ایک شہر کا نام ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، تو ماجد کہتا ہے کہ اللہ نے میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے۔ پہلے کے لوگوں کا یہ نظریہ تھا، یہ سوچ تھی، اسی لیے وہ کم کماتے تھے لیکن خوش زیادہ رہتے تھے۔ آج کا انسان کماتا زیادہ ہے لیکن دکھی زیادہ رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے کے لوگ یہ سوچتے تھے کہ اللہ نے میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر کوئی مہمان نہیں ہے۔ 2 دن اگر کوئی مہمان نہیں آتا لوگ یہ دعا کرتے، آج تو اگر 2 دن مہمان رہ جائے تو پلان بننے شروع ہو جاتے کہ مہمان جائے گا کب، کہا مہمان ہوں، کہا ٹھیک ہے بیٹھے، میں تھوڑا سا گوشت ہے وہ بیچ لیتا ہوں۔ وہ قصاب گوشت بیچنے کے اوپر لگ گیا، جب گوشت بیچا تھوڑا سا گوشت اس نے الگ رکھا، رکھا آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کمرے میں بٹھایا، خود ہی گوشت پکایا، اور پکانے کے بعد ایک حجرے میں چلا گیا جہاں پر اس کی بوڑھی ماں تھی، کہنے سبحان اللہ، بوڑھی ماں تھی۔ وہ اپنی بوڑھی ماں کے پاس جاتا ہے، بوڑھی ماں کے دانت بھی نہیں، وہ روٹی کو اور گوشت کو چباتا ہے، اور چبانے کے بعد اس کے نوالے بناتا ہے، اور نوالے بنا کے اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اس کی بوڑھی ماں کھاتی ہے، اور جب جیسے کھاتی جاتی یہاں پر کچھ گرتا اپنے کپڑے سے اسے صاف کرتا، پھر پانی لاتا، پانی پلاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل دیکھا، آپ کو اتنا تعجب نہیں ہوا؟ تو ہوتا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے بھی کھانا کھایا، لیکن رات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں محو تھے، مشغول تھے، ادھر یہ قصاب سو گیا تھا۔ رات کو ایک کمرے سے آواز آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کمرے کی طرف جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی بوڑھی ماں بستر کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہے کہ اے مولا میرے بیٹے نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے، اے مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، اے مولا میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اسے جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوس عطا کرنا، حضرت موسیٰ کا پڑوس عطا کرنا۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ جو جنت میں میرا پڑوسی بنا ہے یہ اپنے اعمال کی بنا پر نہیں بنا ہے بلکہ ماں کی دعاؤں کی بنا پر بنا ہے۔ میرے عزیز یہ ہے ماں باپ کی خدمت کا سرا، لیکن آج کے اس دور میں ابا تم کو سمجھنا نہ پڑے، تمہارا ٹائم الگ تھا، آج کا ٹائم الگ ہے۔ ہاں بھائی اس زمانے میں زمین الگ تھی، آج زمین الگ ہے، اس زمانے میں سورج الگ تھا، آج سورج الگ ہے، چاند الگ تھا، آج چاند الگ ہے، اس زمانے میں انسان 4 کان والے ہوتے تھے، آج 2 کان والے، ایسا ہے نہیں۔ ابا کو سمجھنا نہ پڑے، ارے ابا ہی کو سمجھنا پڑے، تجھے کچھ سمجھ میں نہ آئے،
صحیح جملہ یہ ہوتا ہے. لیکن میرے عزیز، جو لوگ ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں ان کا حشر اتنا برا ہوتا ہے کہ چاہے وہ کتنی ہی نماز پڑھ لے، چاہے وہ کسی بھی مزار پہ جا کے کتنے ہی چیلے کیوں نہ کر لے، چاہے وہ کتنی ہی چھٹیاں اجمیر جا کے کیوں نہ بھر لے، لیکن گھر کے اندر اگر ماں باپ ناراض ہیں تو کوئی اس کا پرسان حال نہیں، کوئی پرسان حال نہیں جناب، کوئی پرسان حال نہیں. مجھے واقعہ یاد آ